اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ ہم جاری کرتے ہیں کہ میں نے حدیث قدسی سے شروع کیا تھا، اتنا چھوٹی سی بات بتائی تھی. حدیث قدسی میں اللہ کیا ہمیں تمام انسانوں کو فرماتے، عبدی اے میرا بندہ، کا مثل تو میری اطاعت کر، عبدی اے میرا بندہ، اجعلک مثلی تو میری اطاعت کر، بس میں نے تیرے میں اتنی صلاحیت دی ہے، تیرے میں اتنی خوبیاں دی ہے کہ تو افضل انسان نے تجھے عقل سے نوازا کی تو تجھے میرا جیسا بنا دوں گا، کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے. یہاں حدیث قدسی آگے بڑھ رہی ہے. آگے اللہ کیا، انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، میں مرتا نہیں ہوں، موت نہیں ہے اللہ کے لیے. فرماتے اجعلک حی تموت، تجھے بھی میں زندہ رکھوں گا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. مطلب میں کیا، آج جناب معصوم محکوم، آج امام علی رضا، آج ہمارے معصومین زندہ ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، مسلسل یاد رکھتے ہیں، یہ مطلب میں اب یہ زندہ ہے. اللہ کہتے جو میری مکمل اطاعت کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے میرے آگے، تو یقیناً میں ان کو میرے جیسا بنا دو. پہلا گفٹ یہ دیتا ہوں، انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مرتا نہیں ہوں. اجعلک حی لا تموت، تم بھی زندہ ہی رہو گے، تمہاری یاد تازی رہے گی قیامت تک. تم قبر میں، عالم برزخ میں ہو، مگر اس دنیا میں زندہ ہو. یعنی یہ صفت. پھر اتنا کہ آگے دوسری فکر کہ انا غنی لا افتقیر، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں. غنی لا تمہیں بنا دوں گا، کسی کا محتاج تم نہیں بنو گے، کسی چیز کا، میں میرے جیسا تمہیں بنا دوں گا. پھر تیسرا جملہ کیا کہتے ہیں، انا مہما اشیاء اکون. اب یا تموت یا حیان آ گیا، تیسری جملہ آتے انا مہما اشیاء یکون، میں جو چاہتا ہوں یکون وہی ہو جاتا ہے، میں جو چاہوں وہی ہوتا ہے، جہاں میرا ویل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مرید ہے، جو اللہ چاہتے ہوتا ہے. اجعلک مہما تشاء یکون، میں تمہیں ویسا بناؤں گا جیسا جو تو چاہتے وہی ہوگا، میرے جیسے بناؤں گا. یعنی میں جو چاہتا ہوں ہوتا ہے، مگر مانگا کیا، ابدی آخر میں کہتا کن لی اکن لکا، تو میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. تو انسان اتنی کمپلیٹ سرنڈر کرتا ہے، واجبات کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، مکروہ سے بھی بچتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، اللہ کی راضی میں راضی رہتا ہے ہر حال میں. اللہ کو علیم الحکیم سمجھتا ہے، اللہ کو ارحم الراحمین سمجھتا ہے، اللہ کی صحیح معرفت رکھتا ہے. تو کن لی اکن لکا، تو میرا ہو جاؤ تو میں تیرا ہو جاؤں، تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا، جیسے میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے، کیونکہ تو نے اطاعت کی ہے. عبدی تو میری اطاعت کر، میرے جیسا بنا دوں گا. تو یہ حدیث قدسی میں ہے، بالکل جناب معصومہ قوم جناب فاطمہ بنت موسی بن جعفر پوری اس میں اتر رہی ہے. کیا کمال کی منزل تھی کہ 4 معصوم نے ان کی اتنی تعریف فضائل بیان کے، 4 معصوم. ہماری کیا بس کہ اس نے ادنا گنہگار ذاکرہ کیا بیان کر سکتے. 6 ماہ، 7ویں، 8ویں ماہ، 9ویں ماہ، 4 معصوموں نے مختلف انداز میں ان کی تعریف کی ہے. 6 ماہ نے تو شروع 45 سال پہلے، ان کی ولادت سے 45 سال پہلے، جناب معصومہ کی ولادت سے 45 ایئرس بیفور ان کی فضیلت بیان کر دی. یا قوم میں ایک نور میں ایک بیٹی میں دفن ہوگی، نور دفن ہوگا، جس کے لیے کیا کیا کرامتیں ہوں گی. سب سے بڑی کرامت علم اور دانش، علم اور حکمت. یہ جو 17 دن رہ کے، 17 دن صرف قوم میں رہ کے اتنا بڑا کارنامہ کو انجام دیا ہے، جس گھر میں وہ عبادت کرتے اس کو بیت النور کہا گیا. بیت النور، اتنی نورانی عورت ہمارے لیے کتنا بڑا سبق کہ 17 دن ایک شہر میں رہ کے قیامت تک کے قوم سے علم پھیلتا چلا جائے گا. کس کے برکت سے؟ وہ دفن کی ہوئی معصومہ، ان کی برکت سے، ان کی قبر کی برکت سے. تو خود میں کتنی برکت ہوگی، اس کی قبر سے یہ نور پھٹتا چلا جا رہے، علم پھٹتا چلا جائے، ان کی برکت سے علماء بن رہے، آیت اللہ بن رہے،
کہ کئی علماء کا انٹرویو لیا گیا آیت اللہ کا، کس طریقے سے تم اس نے آگے بڑھے. کہا جناب معصومہ نے ہمیں متاثر کیا. انسپائرنگ پرسنالٹی ہے حضرت معصومہ، انسپائرنگ پرسنالٹی ہے. ہر کوئی بڑے بڑے علماء ہے تو اسی یہاں بنے، ان کو کوئی بھی مشکل علم کی پیش آتی تھی، ضرورت کے لیے روزے سے باہر نکلتے، جب تک ان کی علمی مشکلات حل نہیں ہوتی تھی یہاں سے نہیں رکتا، یہاں ہی رکتا تھا. وہ واقعی بڑی بڑی علمی مشکلات حل. آیت اللہ فاضل لنکرانی کچھ مدت پہلے انتقال ہوا. آیت تطہیر کی گہرائی ان کو چاہتا تھا، ان کو اس کی ڈیپتھ میں جانا تھا. سمجھ میں نہیں آتا تھا آیت تطہیر میں ان کی اسرار کو میں کیسے سمجھوں. آئے شہزادی کے روزے پہ آیا، ان کو کہا کہ مجھے آپ یہ علم دے دو، مجھے مجھے اسرار چاہیے، ڈیپتھ میں جانا ہے. فرماتے آیت اللہ فاضل لنکرانی مجھے اتنا الہام اس نے ڈال دیا میری دل و دماغ میں، اس معلومات سمجھداری کہ اگر 50 سال تک میں مطالعہ کرتا رہتا تو مجھے وہ اسرار نہ ملتا جو فاطمہ نے معصومہ کم نے مجھے یہ الہام کر دیا. اس کی گہرائی میں 50 سال تک میں مطالعہ کرتا تو میں نہ حاصل کر سکتا جو انہوں نے میرے دل و دماغ میں جو ڈال دیا. اتنا علم سے معلومات. یہ بی بی فاطمہ کی زیارت کرنا، فاطمہ زہرا کی زیارت کرنا برابر ہے کہ جناب معصومہ فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کرنا. اب اتنا سوچ لے، شہزادی فاطمہ کی زیارت کرنا اتنا ہے کہ فاطمہ معصومہ شہزادی معصومہ کی زیارت کرنے کا ثواب برابر ہے. وہ بھی معصوم فرماتے ہیں. 5ویں امام یا 6ٹھے امام نے آیت اللہ مرشی نجفی کو انہوں نے بتایا، ایک معصوم نے بتایا ہے کہ زیارت کرنا برابر ہے. اب سوچئے اتنا بڑا مقام ہے شہزادی معصومہ کم کا، اس کی معرفت ہم حاصل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بلند عورت ہے. اور انہوں نے کہا، جب کہا کہ ان کی زیارت کرنا برابر، تو کون سا ٹائٹل دیا 5ویں امام یا 6ٹھے امام؟ کریمہ اہل بیت. اگر تمہیں ایگزیکٹ لوکیشن چاہے شہزادی فاطمہ زہرا حرم کا روزے کا تو جاؤ کریمہ اہل بیت. یعنی ان کو کریمہ عرب لوگ کریمہ اس کو کہتے تھے جو پرفیکشن ان آلویز، ہر قسم کی صفت میں پرفیکٹ ہو، یونیک ہو، بے مثل ہو، کہ جن کی تعریف کرنا ممکن ہی نہ ہو. تعریف کرنا ممکن، اسپرچل پرفیکشن، فزیکل پرفیکشن، ہر چیز میں پرفیکٹ، اس کو کریمہ کہتے تھے. امام حسن کو کہا کریم اہل بیت، یا تو کہا گیا معصومہ کم کو کریمہ اہل بیت. امام حسن تو پنجتن ہے، معصوم میں 14 معصوم میں شامل ہے تو سمجھ میں آئے، مگر ایک 14 سے 12 معصومہ وہ ٹائٹل لے معصوم طرف سے کریم اہل بیت، تو کس کی مجال ان کی فضائل بیان کر سکتے. اور معصومہ لقب کس نے دیا؟ اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام ٹائٹل دیا. یہ ٹائٹل ان کو اپنی محنت سے، امام علی رضا نے جب معصومہ کہا تو کہا یہ خدا کی طرف سے معصومہ نہیں، اپنی محنت و مشقت سے، علم و تقوی کے ذریعے معصومہ کے عصمت کے درجے پہ پہنچی ہے، خود کی محنت سے. تو جب اس درجے میں پہنچتا ہے تو کرامت ہی کرامت، کرامت ہی کرامت. ایک تو کریمہ، اوپر سے معصومہ، اس پر سے بی بی فاطمہ کا مقابلہ کیا جائے ان کے ساتھ. طاہرہ ان کا لقب تو بی بی فاطمہ کا بھی لقب طاہرہ، ان کا نام فاطمہ تو بی بی فاطمہ کا بھی نام فاطمہ. وہ دونوں معصومہ، دونوں آپ دیکھو، دونوں کا باپ نے یہ کہا فداہا ابوہا، فداہا ابو، دونوں کو رسول خدا نے بی بی فاطمہ کو 3 مرتبہ کہا تیرا باپ تیرے پر فدا، تیرا باپ تیرے پر فدا، تیرا باپ تیرے پر فدا. باب الحوائج موسیٰ بن جعفر نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا فداہا ابوہا، تیرا باپ تیرے پر فدا، 3 مرتبہ. جب انہوں نے شیعہ کا سوالوں کا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ جیسے ایک معصوم امام جواب. 6 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کام کیا، 6 ایئرس ایج میں. آپ سوچیں کہ ایک عورت پہلے بیٹی بنتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے، تب جا کے محنت کر کے ایک درجہ حاصل کرتی. یہ وہ عورت ہے، اتنی عظیم عورت ہے کہ ایک بیٹی کا درجہ حاصل کرنا پڑا. کوئی کف نہ تھا، کوئی تھا نہیں ان کے معیار کا معصوم سے شادی ہو، مگر اتنا رول، اتنا کام کیا ہے. ایک عالمہ کے حیثیت، ایک عارفہ کے، ایک مبلغہ،
ایک محدثہ بی بی فاطمہ محدثہ ہے، تو یہ بھی محدثہ ہے، عظیم عظیم حدیثوں کا بیان کیا ہے یہ جناب معصومہ. کوئی امپاسبل ہے، اسی لیے ان کو بھی اللہ کے تم میرے جیسا ہو جاؤ، میں تمہیں میرا جیسا بناؤں. ساری اللہ کی صفات کو اس نے اختیار کیا، ساری اللہ کے کمالات کا صفات کا مجموعہ تھا جناب معصومہ کم میں. اپنی محنتوں سے اس نے اس سٹیج میں پہنچی تھی. کیوں نہ ہو، 3 اماموں کے درمیان پرورش پائے، 8واں امام، 7واں امام، 8واں امام، 9واں امام، تینوں اماموں کے ساتھ وقت گزارا ہے. اب سوچئے کس درجے پہ پہنچ چکی تھی، کتنی بڑی عالمہ، عارفہ، محدثہ. کیا جو لقب کو فاضلہ اس کے لیے کم ہے. پاک و پاکیزہ طاہرہ. وہ پتا چلا جب بھی اللہ کہتے کون لی اکن، تو میرے جیسا ہو جا، میں تم میرا ہو جا، میں تیرا ہو جا. اللہ پورا معصومہ کم کو ہو چکا، پورا ہو گیا. جو وہ جس کے لیے شیعوں کی شفاعت کریں گے، جس طرح بی بی فاطمہ شفاعت کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں. یعنی بی بی فاطمہ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے. کہاں بی بی فاطمہ سردار، اول آخری سردار، سید النساء العالم، ان کے ساتھ ان کو ملایا جائے تو آپ سوچیں جناب معصومہ کی فضیلت کون بیان کر سکتے، کسی کی مجال نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کیا کیا معجزہ ہو رہا ہے اس کے حرم پہ. پوری کتابیں لکھی گئی ہے، کیا کیا، جیسے آیت اللہ اراکی، آپ کو پتہ ہے 100 سال کی زندگی گزاری آیت اللہ اراکی، لوگ ان کی تقلید کی ہے. وہ خود بیان فرماتے کہ ان کو سکن کی ایسی بیماری ہوئی تھی، کھال کی بیماری، ورم ہو گیا تھا، کھال نکلتی جا رہی تھی. اتنی تکلیف کے وقت آیا کہ وضو نہیں کر سکتا، تیمم سے نہ، تب اس کو بہت فیل ہوا کہ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرنا پڑا. تمام طبی وہ جواب دے دیا. تب جناب معصومہ کم سے توسل کیا. جناب معصومہ نے فوراً دماغ میں الہام کیا کہ دستانے پہنو، دستانے. یہ ساری باتیں آپ کی طرف پہنچے، علماء کی بتائی باتیں، عام انسان کی باتوں نے، علماء ذاکرین بھی نہیں، علماء کی بات جو میں نے سنا ہے ان کی ریکارڈنگز میں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے. سب علماء. انہوں نے معصومہ کم نے ان کو دماغ میں ڈالا کہ دستانہ پہن لو. انہوں نے دستانہ پہنا، چند دنوں میں بیماری غائب ہو گئی. اتنا سا نسخہ دیا، دستانہ پہن لو، بس بیماری غائب ہو گئی. آپ سوچیں اتنی جلدی سے وہ ہر چیز کا جواب. آیت اللہ صدر الدین وہ حوزہ علمیہ کم کے بانی تھے، یعنی ان کی وہ چلا رہے تھے وہ زمانے میں. ابھی بھی شیعہ علماء کے تحقیق ابھی بھی میجورٹی شیعہ خمس نہیں دیتے. ابھی بھی اگر سب شیعہ خمس دے، شیعہ اثنا عشری، آج ایک سید تکلیف میں نہ ہوتا، آج ایک سید اس زندگی نہ گزار. مگر آج شیعہ اثنا عشری خمس اتنی علم کے بعد، اتنی علماء کی پھیلائی باتوں کے باوجود، تو اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے کہ جو خمس دیتے تھے. تو آیت اللہ صدر الدین نے دیکھا کہ حوزہ کیسے چلے، چل ہی نہیں رہا ہے، سائم امام خمس ہی نہیں آتا. تو ایک وقت آیا کہ بہت تکلیف آئی، پیسے ختم ہو گیا، حوزہ نہیں چلا سکتے تھے. تو جناب معصومہ کم سے توسل کیا، نماز فجر بعد توسل کیا، اور توسل کر کے پھر تاکہ بات میں مشغول ہو گئے. کیا ان سے کیا بات کی؟ جناب معصومہ سے کہا کہ یہ حوزہ کیسے چل سکے گا پیسے کے بغیر. اگر آپ چاہتے ہو کہ کیونکہ ہم یہاں دین کے کام کرنے کے لیے آئے، دین کے کام، دنیا بھی تو کرنے کے کام کے آئے بھی نہیں. اگر آپ ہم اشارہ دے دیں، آپ اگر چاہے آپ کے جد امام علی نجف چلے جائیں، آپ کے جد کے پاس، تو وہاں چلے جائیں. آپ ہم اشارہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں تو پھر بندوبست کر دو پیسے کا، 2 میں سے ایک چیز کر دو. بس ابھی تو یہاں نماز فجر کے بعد یہ دعا کیوں تاکہ بات میں مشغول ہو گئے. اگین یہ بات کر کے جناب معصومہ ایک خادم آتا ہے، کہتا ہے آپ کو بلانے آتا ہے. اللہ اس کا حلیہ کیسا ہے، کوئی بلاتا ہے اس وقت فجر کی نماز کے بعد، کہ ٹائی کوٹ پہنا ہے، ہیٹ پہنا ہے، ٹوپی کوٹ ٹائی، ہاتھ میں بریف کیسے. یہ تو شاہ کا آدمی کو لگ رہا ہے. ان کا اندر ہی اندر خیال آئے، چلو بسم اللہ کر کے گئے. تو اس نے تو اتنا جھک کے سلام کیا، بوسہ دیا ہاتھ کا، اور کہا کہ میں سفر میں جا رہے تھے یا قوم سے گزر کے بس خراب ہو گئی.
اور مجھے یاد ہے کہ میری خمس کی تاریخ تو قریب ہے, بس خراب ہو گئی. تو میں نے ٹیکسی لے کے قم آیا کہ میں نے سوچا کہ خمس اب دینے کا ہی ہے, تو بریف کیس میں دیکھا تو میرا جتنا میرے پر خمس واجب تو آپ کو سپرد کرنے آئی کہ موت برحق ہے, تو یہ آپ لے لو خمس سے میرا اس سال کا. وہ تو چلا گیا. آیت اللہ صدر الدین نے حساب کیا تو جتنا حوضہ کے پیسہ ضرورت تھا اتنا ہی خمس آیا, جتنا صاحب امام کی ضرورت اتنا آیا. یہ معصومہ قم, یہ جناب معصومہ کس طرح جواب دیتی. ایک عورت تھی جو پاکستانی عورت تھی, مگر شادی قم میں ہوئی. 9 سال سے ماں کی طرف, ماں کے پاس جا نہیں سکی, پیسے کی تکلیف تھی, سفر پیسے نہیں تھا کہ ماں کو ملنے جائے. 9 سال سے ماں کو نہیں دیکھی. اب تو ماں زیادہ بیمار ہو گئی اور پیسے جمع کرتی تھی کہ جمع کرتے میں سفر کر سکتے میری ماں کو دیکھنے کے لیے. تو اتنے میں بیٹا بیمار پڑ گیا, تو پیسے جو جمع کر رہی تھی وہ بھی نہیں بچا. تو جناب معصومہ قم سے توسل کیا کہ اب تو میری ماں زیادہ بیمار ہے, 9 سال سے ماں کو ملاقات نہیں ہوئی ہے. نہ زمانہ زوم کا تھا کہ نہ زمانہ ویڈیو کا تھا کہ کچھ. تو آپ سوچے, تو توسل کیا, بی بی سے باتیں کی. فرماتے چاند دن ہی نہیں گزرے تھے ابھی ہمیں بینک سے فون آیا کہ اب ابھی آ جاؤ بینک میں, ابھی آ جاؤ. ابھی بینک نے بلا رہے ہمیں, ہمارے بینک میں پیسے تھے, میں بینک میں جمع کرتی تھی میری ماں کے پاس جانے کے لیے. تو انہوں نے بتایا, سیدھا ہم بیٹھتے تو پہلے مٹھائی دی, کہاوا دیا. ہم تو حیران کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے بیلٹنگ کی تھی, جتنے لوگوں کے بینک میں پیسے ہیں نا اس کی بیلٹنگ کی تھی. آپ کا نام ہے, آپ کو گاڑی مل رہی ہے, مگر ہم گاڑی کی قیمت دیں گے 10,000 تومان, 10 لاکھ تومان بنتا ہے, ہمیں تمہیں یہ دے دیتے, اس کی قیمت دے دیتے. آپ سوچے, ابھی تو توسل کیا تھا, اتنی مالدار عورت ہو گئی. آپ سوچے بی بی معصومہ فاطمہ قم سے جن لوگوں نے وسیلہ کیا, اسی لیے صاحبان علم فرماتے ہیں کہ 2 فاطمہ آپ ساتھ میں استغاثہ کر سکتے ہو. انہوں نے کیا بتایا, صاحبان علم نے بتایا کہ تم 2 رکعت نماز ہدیہ کرو دونوں فاطمہ زہرا کو بھی, فاطمہ معصومہ قم کو, دونوں کو 2 رکعت نماز ہدیہ کرو. پھر پیشانی کو سدے میں رکھو, یا فاطمہ 100 مرتبہ پیشانی, مگر دونوں فاطمہ دماغ میں ہو, دونوں سے استغاثہ ہو رہا ہے. فاطمہ معصومہ قم سے پیشانی سدگاہ میں, سدے میں 100 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا. پھر سیدھا رخسار کو مہر پہ رکھے 100 مرتبہ یا فاطمہ, دونوں فاطمہ دماغ میں ہو, ان کے استغاثہ کر کی مدد طلب کرو. پھر لیفٹ رخسار یا فاطمہ 100 مرتبہ. پھر چوتھی مرتبہ 110 مرتبہ پیشانی, اگین پیشانی 2 مرتبہ, پہلی مرتبہ 100 مرتبہ نا, سیدھا رخسار 100, الٹا رخسار 100, اب 110. رجا کی نیت سے سب عمل کر سکتے, رجا کی نیت سے سارا عمل ہم کر سکتے, صرف کہ بدعت نہ ہو جائے تو قربتن کو چھوڑ دے. یہ نماز تو ہدیہ کرنا ہو تو ہر وقت مستحب ہے, وہ تو قربتن بھی ہو سکتا ہے, مگر عمل کرنے سے رجا ہو دماغ میں. اس امید میں کر رہے کہ دونوں فاطمہ کا وسیلہ سے خدا تو میری دعا قبول کرے گا. یا ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں. آج بہت بڑا گروپ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ مانگ سکتے. کیوں؟ ان کو یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہماری مدد کرنے کے لیے, ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں ان کا محتاج بنایا, وسیلہ کا. اتنا عظیم مقام جس کا ہوتا ہے, ان کے وسیلہ اللہ قبول کر دیتا ہے. تو پھر ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں فاطمہ, سجدے میں اللہ کا سجدہ ہوتا ہے, سجدہ اللہ کا ہے, مگر مدد مانگ رہے 2 فاطمہ سے. آخری مطلب 110 410 ہوگا, 410. پھر تسبیح زہرا کر کے آپ حاجت طلب بھی کریں. آپ دیکھو انشاءاللہ دونوں فاطمہ اگر منظور ہوگا, دونوں کو کروا دے اللہ کی طرف سے. اللہ کا بھی کوئی مصلحت نہ ہوگی, کوئی مصلحت ہوتی تو فرق پڑ جاتا ہے, تو اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے تو کبھی قبول نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اللہ علیم حکیم ہے, all knowledgeable, all wise ہے. تو پھر وہ کرے گا جو ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے, وہی کرے گا. تو اسی لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہے. دروازہ کھٹکھٹا چلے جاؤ, 1 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرتے چلے جاؤ. ایک دن آئے گا
کہ انشاءاللہ مصلحت ہوگی تو اللہ دعا کو قبول کر لے گا. تو باتیں تو بہت زیادہ ہے مگر بس میں نے سوچا چند باتیں بتائی جائے اس سے قبل کہ ہم سوال و جواب کی طرف چلے جائے. ہم مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام جناب معصوم کون اور امام علی رضا کے لیے، ان کے وسیلے سے تمام مرحومین بالخصوص اس کلاس میں شرکت ہونے والے کے مرحومین کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم ہدیہ کریں گے. اور اسی سورہ فاتحہ کی وجہ سے تمام مریضوں کی شفا ہو جائے، جس کو جو بیماری ہے جو تکلیف ہے خدا بندہ اس سورہ فاتحہ کے برکت سے ہر ایک کی پریشانی تو دور کرنا، ہر ایک کی تو حاجت قبول کرنا. ہم مل کے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ہمیشہ میں ایک کل اولان ایک فاتحہ یہ بہت مرحوم کے لیے بھی بہت اچھا. ایک سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کا ثواب دیتا ہے. ایک اخلاص 1/3 2/3 1/3 پورا قرآن کا ثواب ہم نے ان لوگوں سب کو پہنچا دیا. انشاءاللہ اللہ قبول کر لے وے اور ہر مرحومین کو بخش دے وے اور ہماری سب کی حاجت اور تکلیفیں دور کر دے وے انشاءاللہ. اچھا اب ہم سوالات شروع کریں گے. اوکے ایک سوال جو پرانا چلا آ رہا ہے پہلے اس کا ختم کرتے ہیں کہ مرحومین کے لیے بہترین عمل کیا ہے. میں بہت جلدی سے جواب دیا تھا، پھر مجھے لاسٹ ٹائم جواب دینے کا تھا مگر بھول گئی، تو مجھے یاد دہانی دی گئی کہ تم وہ سوال کا جواب وعدہ دیے تھے مگر ابھی دیا نہیں، تو میں انشاءاللہ اسے شروع کرتی ہوں جو کب سے یہ سوال پڑا ہے. دیکھو مرحومین کے لیے ہم سب زیادہ افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ان کی واجبات کو ہم انجام دیں. بس انشاءاللہ آج سے ہم 45 منٹ نہیں کہ گھنٹہ، ایسے بھی گھنٹہ دے ہی دیتی ہوں. اب انشاءاللہ آپ کی دعا سے گھنٹہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہے تو گھنٹہ اور تھوڑی اوپر ہی منٹ چڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں. پہلی چیز ان کے واجبات، ان کی قضا نمازیں، ان کی قضا روزے. خمس پر واجب تھا، کسی کا قرض تھا ان پہ، کوئی مالی ذمہ داری تھی. سب سے بڑی مدد ان کی واجبات میں پہلے مدد کی جائے. کچھ پتا نہیں ہے کہ نماز صحیح پڑھ رہی تھی کہ قضا رہ گئی ہے باقی، تب بھی پرواہ نہ چاہیے. کیوں کہ 9 سال سے ایک عورت پہ نماز واجب ہو جاتی ہے اور مرد ہے تو 13-14 سال جب بھی بالغ ہوا. اگر کوئی نشانی نہیں تھی تو پھر 15 سال. اسلامی کیلنڈرز، قمری کیلنڈرز. اور وہاں بچوں پہ انسان بے درکار ہوتا ہے. اگر قضا دیتا ہے تبھی صحیح نماز نہیں پڑھتا ہے، وضو صحیح نہیں ہوتا ہے اور کئی گڑبڑ ہوتی ہے. کئی نماز یونیورسٹی میں جاتے تو کئی نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور قضا دیتے، کچھ دیتے کچھ نہیں دیتے. تو ہمیشہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کچھ قضا نماز دلائے، کہ ہمیں کچھ پتا نہ ہو تب بھی تھوڑی قضا نماز دلانا چاہیے. 5 سال کی، 10 سال کی، جتنی استطاعت ہے. ضروری نہیں ایک ساتھ 6 ماہ کی دلاؤ. مدرسے تو قائم یہ کام کرتی، علماء نماز پڑھتے مرحومین کا، علماء اس سے بڑی کیا. تو 6 ماہ کی پہلے پڑھواؤ، استطاعت نہیں ہے. پھر 6 مہینے کی، پھر 3 مہینے کی، اسی طرح 1 سال ہو گیا پھر دوسرا سال شروع کرو. ایک ساتھ پیسے نہیں ہے تو آہستہ آہستہ پڑھواؤ کہ ہم خود پڑھ سکتے مگر ہماری نماز پہلے چیک کروائے صحیح ہے، وضو صحیح ہے. اتنے سارے احکام صحیح ہونا چاہیے نماز کو صحیح کرنے کے لیے. تک صحیح ہو، وضو صحیح ہو، نماز کے احکام صحیح ہو، شکیات وغیرہ کا مسائل آتے ہو، ساری باتیں بہت زیادہ مسائل. اس لیے علماء ہی پڑھے تو یہی سب سے بیسٹ رہے گا. تو اس کی نماز اگر قضا آپ کو نہیں پتا کچھ تب بھی پڑھوائے. قضا روزہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے پورا میں رمضان روزہ رکھا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. نماز کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اسی لیے ہر سال آپ نے دیکھا روزہ تو رکھا ہے، تو شاید روزے کی اتنی ضرورت پیش نہ ہے قضا رکھ، مگر پھر بھی رکھوائے تو اچھا ہے. کیوں
मरहूम को इतना सवाब मिलेगा और किसी जिंदा की कमाई हो जाएगी। किसी गरीब ने रोजा रखा तो आपने एक गरीब के बुलंद कर दिया, उनकी माली परेशानी दूर कर दिया, तो ये खुद एक नेकी होगी। हालांकि कज़ा रोजा नहीं था, मगर आपने सोचा एक आलिम रोजा रखेगा, एक गरीब शख्स रोजा रखेगा, एक शिया इतना अमल रोजा रखेगा, तो मरहूम को कितना ज्यादा सवाब मिल जाएगा और उसकी किफालत हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी, माली परेशानी में मदद हो जाएगी। एक गरीब की, गरीब लोगों को ही ज्यादातर रोजा हम देते हैं, तो गरीब लोगों को ही देते हैं, तो ये सारा फायदा होता है। तो वो भी रखवाई तो बहुत अच्छा। फिर खुम्स, आपको लगे रेगुलर खुम्स पेमेंट करता, फिर भी थोड़ा देना चाहिए कि कहीं भी हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई, माफी जिम्मा के नियत से देना चाहिए। नहीं, अगर नहीं है तो मैं समझती हूँ खुम्स से बड़ी कोई इबादत नहीं। अगर यकीन है पूरा वेरी पाबंद था, 9 साल किसी के लड़की 10 साल में दाखिल हुई, 14-15 साल में बालिग हुआ, तब से बहुत पर्टिकुलर था खुम्स में, तब भी थोड़ा कुछ दे देना चाहिए। अगर इस्तिताअत है, अगर है पैसा हमारे खुद के हिस्से में से, हमारे पैसे में से, तो इसमें क्या फायदा होगा। बुलंद तरीन जगह ये खुम्स जाता है, कहां जाता है, आधा साहिब इमाम जो तबलीग में जाता है, जो मरहूम के लिए हाईएस्ट सवाब, 1,00,000 गुना सवाब नेकियां लिखी जाती है। अगर तबलीग के दिन जहां मजहब की मदद, ऐसी मदरसा जहां हुआ बाअमल हो के लोग निकले, हाईएस्ट सवाब। तो आधा तो ऐसे भी साहिब इमाम तबलीग में ही जाता है ज्यादातर, या मस्जिद बनाने में तालिब इल्म के शेर या वगैरह दिया जाता है, उलमा की मदद, सब तबलीग। आधा सैयद, यानी गैर सैयद की मदद के बजाय सैयद की मदद करना दुगना सवाब है। अरे बीबी फातिमा का तो सदका हम खा रहे, दुनिया बनी हदीस से किस्सा, इसीलिए हम कभी नहीं छोड़ते। याद दहानी है कि हम जो कुछ हमें मिलता है उन लोगों की 14 मासूमीन की तोहफे में मिलता है, उनके वजह से दुनिया बनी है, नेमत है, तो उनका हम खा रहे हैं, तो उनकी औलाद को पहले सोचना चाहिए। हाईएस्ट सवाब तो ऐसे खुम्स देना चाहिए मरहूम के लिए। मैं समझती हूँ मुस्तहब खुम्स दो। हाईएस्ट दिन, सबसे हाईएस्ट दिन है तबलीग के दिन। दूसरे नंबर पे खिदमत खल्क, और खिदमत खल्क में सैयदों की मदद करना गैर सैयद से कई गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, और जितना खुलूस होगा इसके मुताबिक सवाब बुलंद होता चला जाए। और फिर रद्द मजालिम, कहीं उसके गर्दन में किसी मुसलमान का हक रह गया है, किसी की किताब रह गई थी, किसी के रिकॉर्डिंग सीडी रह गई थी, कहीं पैसा देने भूल गया था, कहीं रिक्शा का पैसा उन्होंने कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा न खासे कोई भी गड़बड़ हो सकते, रद्द मजालिम। तो थोड़ा सा रद्द मजालिम वो सदका है, अगेन वो सदका है, रद्द मजालिम भी तो सदका ही है। 12 इमाम गरीब शिया कोई जाता है। तो फिर अब खुद देखे कि अगर हमने मरहूमीन के लिए कुछ कज़ा नमाज पढ़वाई, कुछ रोजा रखवा दिया और कुछ खुम्स दिया, कुछ रद्द मजालिम, ये अफजल तरीन चीज। हालांकि उन पे नहीं है, तब भी मैं कहती हूँ हाईएस्ट सवाब मिलेगा आपको। क्यों? मैंने वजह, एक नमाज पढ़ने वाला आलिम, उसकी जरूरत पूरी हो गई, उसको माली परेशानी पूरी हो गई, जब आलिम पढ़ेगा तो कैसी बुलंद नमाज हमारे नामा अमाल में जाएंगे। तो इसी तरह सारी चीजों देखो तो बेहतरीन जहां मरहूम के लिए हाईएस्ट सवाब है वो चारों चीजों में है, सबसे ज्यादा सब। कि नमाज जाफर तैयार है, कि नमाज शब का तोहफा दे, मगर ये 4 बातें के बाद अफजल तरीन नेकी क्या हम कर सकते हैं, तो वो आगे तबलीग के दिन में। उससे पहले एक चीज है इस्तगफार, मरहूम के लिए तौबा, उनके तरफ से मगफिरत तौबा किया जाए, नमाज इस्तगफार पिया जाए, नमाज जाफर इस्तगफार की, मरहूम की इस्तगफार के लिए मैं नमाज जाफर, मेरी मगफिरत और मरहूम की, पहले अपनी फिर मरहूमीन की। तो पहली चीज उनको जरूरत है, वाजिबात सबके बाद मगफिरत हम कर। 100 दुरूद भेजा, नियत क्या कि इस दुरूद के जरिए उनके मगफिरत दे, दुरूद का हदिया भी दे और उनके जरिए उनकी मगफिरत दे। मैं सदका देना मरहूम के लिए वो मुस्तहब सदका, वो रद्द मजालिम एक वाजिब सदका, मगर अगर शक है तब भी फायदा ही फायदा है, सदके में जाएगा। अगर कोई मरहूम के लिए सदका देता है तो छठे इमाम ने हदीस बताई, इमाम फरमाते हैं अल्लाह हुक्म देता है जिब्राइल को, अगर कोई किसी मरहूम के लिए सदका जैसा देता है तो अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देता है 70,000 मलाइका को लेके उसकी कब्र में जाओ। 70,000 मलाइका, जिब्राइल 70,000 मलाइकों की कब्र में
آتا ہے تو وہ ملائکہ کہتے ہیں ان کو کہ فلاں نے تیرے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، صدقے کا ہدیہ بھیجا ہے، نام بتاتے کس نے دیا ہے، اس نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور یہ ان کو، اور اس کی قبر منور ہو جاتی، اور ملائکہ ان کو سلام کرتے، السلام علیکم یا ولی اللہ، اللہ کا ولی تیرے پر سلام۔ ایک اگر زندہ نے مرحوم کے لیے صدقہ دیا، آپ دیکھو ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ تو صدقہ کپڑے کا، لباس کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال پوچھا گیا ہے لباس کا بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہو سکتا ہے، صدقہ ہر چیز کا ہو سکتا ہے جو ضرورت زندگی، ان کو اسکول کی فیس چاہیے، ڈاکٹر کا پیسے چاہیے، علاج کا پیسے چاہیے، یہ سب ان کو کام آ جائے گا صدقے میں۔ تو صدقے میں ہر اچھی چیز دی جا سکتی ہے یا کیش دیا جا سکتا ہے، ہماری مرضی کا ہمیں کیا دینا ہے۔ تو کپڑے بھی بہت اچھی چیز ہے، جس کو ضرورت ہو کپڑے، جس کے پاس آلریڈی کپڑے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا، جس کو ضرورت ہو کپڑے تو وہ کپڑے، گھر کے کپڑے ہے، ہو سکتا ہے کہ ولادت میں جانے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو ان کو اچھا سا کرتا شلوار دیا جائے۔ تو اسی طرح یہ صدقہ دینا، دیکھو کتنا زیادہ مرحوم کو فائدہ، اور زندہ کو مغفرت مل جاتی، زندہ کو کئی گنا نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی، دونوں فوائد میں ہے، دونوں فوائد۔ تو صدقہ بھی بہت عظیم چیز ہے، پہلے 4 چیزوں کی توجہ دینے کے بعد مغفرت تو کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ مغفرت قدم قدم مرحوم کے لیے مغفرت، ہماری مغفرت ان کی، وہ تو ابھی تو روح قبض ہوا، پہلے مغفرت شروع کر دو، مغفرت، صدقہ دیا تو مغفرت کی نیت سے، درود پڑھا تو صدقہ مغفرت کی نیت سے، کوئی نیکی کی تو مغفرت کی نیت سے، ہر چیز میں مغفرت ڈالا جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ان کو، مغفرت کی ضرورت، کہ عذاب قبر سے بچ جائے، وحشت کی رات ان کی اچھی گزرے وغیرہ۔ تو استغفار تو شروع میں فوراً کرنا ہے، اور ہر نیکی میں پھر واجبات 4 باتیں بتائی، قضا نماز، قضا روزے، رد مظالم، خمس کو تو میں سخت تاکید کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں میرے نزدیک خمس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اگر مرحوم پہ واجب نہیں تو مستحب سے آدھا تبلیغ میں جائے گا، آدھا سید کو ملے گا، کیونکہ 2 افضل ترین نیکی تبلیغ دین اور خدمت خلق، دونوں اس میں آگے، خمس خدمت خلق میں وہ بھی سید، اللہ اکبر، خوش قسمت ہے وہ والدین کے جن کی اولاد ایسی نیکیاں کرتی۔ پھر صدقہ جاریہ کی بات آتی ہے، مدرسہ کو ڈونیشن دینا اور مرحوم کو ثواب دینا کہ صدقہ جاریہ ملے گا، امام بارگاہ کو ڈونیشن ضرور ہے، مسجد، کنویں، کئی جگہ میں پانی کی تکلیف ہے، وضو غسل کے لیے وغیرہ، تو پانی کا کنواں کھدوانا، یہ سب صدقہ جاریہ کا ثواب، درخت کو اگانا ثواب، مرحومین کو بیچنا، جو جتنی صدقہ جاریہ کی چیزیں، ہاسپٹل بن رہی ہے کہ اسکول بن رہی ہے کہ جہاں بچے فائدہ اٹھائیں گے، دیکھا کس کو دے رہے ہو، کون منتظمین ہے، وہ بعمل ہونا چاہیے، خیانت والے بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے ڈونیشن دینا چاہیے۔ کوئی اچھا سا بہت ہائی برین ہے مگر غریب ہے، ایک سید زیادہ ہے بہت ہائی برین ہے، ان کو ڈینٹسٹ بنے، پیسے نہیں، ان کو ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا کیونکہ باعمل ہے، سید باعمل ہے، تو وہ ڈگری بھی لے گا تو غلط جگہ میں پیسے استعمال نہیں کرے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا تو اللہ کی خاطر لوگوں کی خدمت کرے گا، لالچو نہیں بنے گا، کیوں کہ دین ہے، گناہ نہیں کرتا، متقی پرہیزگار ہے، ان کو آپ نے ایک ایجوکیشن دلوا دیا، ایک ڈگری دلوا دیا کہ پیر پہ خرابی ہو قوم کی مدد بھی کرے اور غلط جگہ میں استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت، آپ عالم بننے کے لیے کون کسی کو جانے عالم بننا ہے، نجف جانے عالم بننا ہے، پیسے نہیں ہے تو آپ عالم کے لیے پیسے دے سکتے، آپ کانٹیکٹ کریں ایسی علماء جہاں مدرسۃ القائم میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اس سے مشورہ لو کہ ہمیں تبلیغ کے دن میں مدد کرنی ہے مرحوم کی، آپ بتائیں ہمیں زیادہ ثواب، آپ بتائیں کہ ہم کہاں دیں۔ تو ایسے ادارے جو باعمل لوگ بن کے نکلتے ہیں، بے دین دیندار بن کے نکلتے، ان کے مشورہ لیا جائے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت آپ کو مرحومین کے لیے تبلیغ دین میں دینا ہے تو کہاں۔ اور میں بار بار کہوں گی خمس دیں گے تو سب سے بیسٹ مرحوم کے نام پہ خمس دو، مجھے سب سے بیسٹ لگتا، پھر بھی آپ علماء سے مشورہ لیں، تو میں نے میرا مشورہ دیا ہے۔ تو یہ سوال لمبا تھا تو اسی لیے میں نے کل آج فیصلے دے دو تاکہ ان کو اب وہ نہ ہو۔ ان کو کہنا ہے کہ عورت سوال پوچھتی ہے کہ میں نہانے کے بعد
یا غسل کے بعد میری عادت ہے کہ کچھ قرآن کا آیت الکرسی سورہ فاتحہ وغیرہ شارٹ میں کرتی ہوں, اور نادی علین جیسے ٹاول سے پوچھنا شروع کرتی ہوں اور کپڑے پہنتی ہوں تو یہ چند چیزیں پڑھتے پڑھتے پہنتی ہوں. مگر اسی باتھ روم میں ٹوائلٹ بھی ہے, اٹیچ ٹوائلٹ ہے, تو کیا میں پڑھ سے بالکل ٹوائلٹ میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. ذکر الہی لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم وغیرہ وہ بھی, درود بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے, یعنی آپ ہم یہ ٹوائلٹ میں بھی پڑھ سکتے. اگر ہمیں زیادہ مزہ نہیں آتا اس لیے ہم باتھ روم میں پڑھتے, تو بالکل پڑھ سکتے, صحیح کام کرتے, اچھا کام کرتے. اس نے ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں کیا اپنا, جتنے ٹاول سے پوچھ رہی ہے تو کیوں زبان کو خالی رکھے, زبان کو بزی کر دو. کپڑے پہن رہے, زبان کو خالی اس کو بزی کر دو تاکہ ٹائم صحیح یوز ہو, ٹائم صحیح یوز ہو. شہزادی چکی چلا رہی ہے, زبان میں قرآن کی تلاوت بھی ہے, بچے کو دودھ بھی پلاتے گود میں, 3-4 عبادت ایک ساتھ کر رہی ہے. ٹائم 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 پگھل رہا ہے, جیسے سخت دھوپ میں سورج میں برف پگھل جاتا ہے. سخت دھوپ برف کیسے پگھل جاتا ہے, اس طرح ٹائم پگھلتا ہے ہمارا. ابھی شعبان میں ہم رمضان کی انتظار کر رہے ہیں, ابھی تو ذوالقعدہ آ گئے. اب سوچے کیا ہم نے کیا کیا, ٹائم از میلٹنگ, وی ہیو ڈن نتھنگ. ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے تو ایک ساتھ ذکر کرتے چلے, گھر میں کھانے پکاتے ہوئے ایک بار قرآن چل رہا ہے, اپنی زبان میں ذکر بھی کر رہے, درود بھی پڑھتے چلے جا رہے. درود اتنی ہماری نفس کی پاکیزگی ہوگی, تزکیہ نفس ہوتی چلی جائیں گی, گناہ پاک ہوتا چلا جائے گا, ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے. یہ سب زیادت جامعہ کبیرہ تزکیہ نفس ہے, کفارۃ الذنوب ہے درود, کیا کچھ نہیں. تو پتا چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے یہ چیزیں, مرحوم کے لیے بھی درود, ہمارا بھی فائدہ, مرحوم کا بھی فائدہ. جتنا ہو سکے مرحوم کو درود صلوات بھیجتے چلے جائے, اور ہم خود بھی پڑھتے رہیں گے. اوکے, پھر کہا کہ حج جانا ہے, مگر استحاضہ کا پرابلم کبھی تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تو کیا میں پیریڈ روکنے کے لیے گولیاں کھا, اجازت ہے. حیض کو روکنے کے لیے تمام مراجع نے اجازت دیا ہے, ہم گولیاں کھا کے حیض کو حج زیارت کے لیے جاتے ہو تو آپ بالکل روک سکتے ہو حیض کو, بالکل اجازت ہے. تھوڑا سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے, مگر یہ حج زیارت بار بار نصیب نہیں ہوتا, تھوڑا سائیڈ ایفیکٹس ہو تو کوئی بات نہیں, مگر ضرور گولیاں کھا سکتے. مگر کبھی گولیاں کھانے کے باوجود پیریڈ آ جاتا تو آپ کو ہوگا کہ گولیاں کی وجہ سے استحاضہ ہے کہ حیض آ گئے. گولیاں ان کو مدد نہیں کری, بہت شدید کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی پیریڈ آ جاتا ہے, گولیاں کام نہیں کری, مگر ہو سکتا ہے استحاضہ. تو آپ نشانیوں دیکھیں گے, بالکل گیپ 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 کے آتا ہے خون, ایک قطرہ آیا, گیپ آ گئے, پھر آ گئے قطرہ, تو استحاضہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا 3 دن لگاتار تھوڑا تھوڑا اندر ہی رہتا ہی, پہلا قطرہ باہر آیا, پھر 3 دن اندر رہا, آپ نے استبرا کیا تو بھی حیض آ گیا. آپ کی تاریخ آ گئی, آپ تو گولی سے روکا تھا, آپ گولی کام نہیں کری. تو بیدار رہنا, تو مسجد الحرام میں نہیں جا سکو گے, احرام پہن سکتے ہو, آپ خود کریں گے صفا مروہ, تقصیر کریں گے, تمام وقوف کریں گے, عرفات مینا مزدلفہ, ہر چیز ہوگی. مسجد الحرام میں نہیں جائے گا, وہاں 2 چیز مین ہوتی ہے, طواف, 2 رکعت نماز. وہاں اگر آپ کی پلان ہو گئی ہے, آپ نہیں کر سکے, نجاست میں تھے تو نیابت میں کروا لیں. اتنی دیر ہے کہ آپ کی پلان کو ٹائم ہے, اب پاک ہو گئی تو خود کر دینا. تو یہ دار و مدار آپ کو خود پہچانا ہوگا کہ حیض ہے کہ استحاضہ, کیونکہ کبھی گولیاں کھاتے تو حیض آ جاتا ہے, کبھی استحاضہ ہوتا ہے. کہ فرماتی ہے کہ بچوں کی رشتے کے لیے بہت پریشان رہتی, مطلب معرفت خدا کا, اللہ نے دی ہوئی اولاد, اب اللہ سے مانگنا چاہیے. کتنے اعمال ہم نے اس کلاس میں بتا دیا ہے, جو علماء نے ہم نے آپ کو بتایا, یہ کرو 5 سورہ یاسین پڑھو رشتے کے لیے, شہزادی فاطمہ کو ہدیہ کرو 5 یاسین ڈیلی پڑھو جب تک رشتہ, خاص کے 40 دن کا چلا لو, 5 یاسین میں پڑھوں گی 40 دن. ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں, اگر آپ نے ہدیہ کے درمیان میں بات نہ کرانی, روبہ قبلہ وضو کے ساتھ بات بالکل نہیں کرنا, فون اٹھانا, کچھ نہیں, تو مگر آپ ہو سکے کہ 20 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو گئی,
آپ نے نیت کی تھی, منت نہیں مانی, نیت 40 دن کی, تو اب باقی کی 20 دن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب تو زیادہ کرنا چاہیے شکرانے کی نعمت کے. خدا نے 40 دن کے میں نے چلا کیا تھا, 20 دن میں اللہ نے قبول کر دیا, اب میں خدا تیرا شکرانے کے طور پر مزید 20 دن کروں گی, بلکہ بعد میں بھی کروں گی تیرا شکریہ ادا. ایک عادت ہو جاتے 40 دن کرتے ہیں کوئی چیز, اللہ ہمیں چیزوں دینا چاہتے سے 40 دن کی اتنی اہمیت میں سے ایک ایک عادت ہو جاتی, تو بعد میں بھی کرنا چاہیے جتنا ممکن ہو. بھلے جتنا 40 دن کرے, محنت و مشقت اتنا نہ کر سکو, جتنا کر سکے. جب اتنی بڑا گفٹ ہو گیا, اتنی بڑی چیز ہم نے کی کہ اللہ نے حاجت 20 دن میں سن لیا, شہزادی نے 20 دن میں سن لیا, تو مزید کمپلیٹ کرو یہ چیلا. ابھی چیلا کلمیہ کرتے ہیں لوگ, اس کو اگر درمیان میں حاجت پوری ہوئی تب بھی شکرانے کے طور پہ پورا کرنا. یہ خود غرضی نہیں ہونا چاہیے, سیلف لیس ہونا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکرا کرو گے تو اللہ مزید اضافہ کرے گا, بلکہ باقی رکھے گا. نعمت کا زوال نہیں ہوگا, یہ برقرار رہے گی نعمت. اگر ہم نے شکر کیا, واپس نہیں لے گا اللہ, کنٹینیو ٹائم دے دے گا, دائمی نعمت مل جائیں گی اور بہتر بھی ملتی چلی جائیں گی. شکران اللہ پسند, تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن میں جاتی ہے, کتنا غلط کام کرتی ہے. دیکھ عورت معصومہ کم کو دیکھو, ایک عورت کس منزل پہ پہنچی, عورت کیا نہیں کر سکتی ہے. ایک نکتر, ایک ان میریڈ وومن کتنا کری ہے. ہم کیا ایک گھر کو نہیں سمجھ, ان میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے, ہماری زندگی کو ضائع کر رہے. ہمیں عمل کرنا چاہیے, نماز جفر تیاری, نماز شب ہے, صدقہ ہے, یہ کرے, یہ عمل کرے, یہ عمل کرے کہ ہمارے بچوں کا رشتہ ہو جائے. تو اس میں نہ ڈپریشن آنا چاہیے, نہ ٹینشن ہونا چاہیے. غلط ہے, یہ بہت غلط ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا, امید ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. اگر کسی کو ہم صدقہ دینا چاہتے وہ حقدار ہے, ضروری ہے ان کو بتائے کہ صدقہ حرج نہیں, عزت نفس بہت امپورٹنٹ اسلام ہے. ہدیہ اگر پوچھے بھی کہ صدقہ تو نہیں ہے, فوراً نیت کرو ہدیہ ہے. ہدیہ صدقے کا نام ہے, صدقہ ہدیہ ہے. فوراً کہ یہ ہدیہ تو ہدیہ ہے, پوچھے صدقہ تو نہیں ہے, میں نہیں لیتی ہوں, یہ ہدیہ ہے. توریا کر گیا, فوراً لفظ بدل دیا. تو یہ پہلے سے نیت کر سکتا ہوں میں صدقہ بھی دے رہا ہوں, یہ ہدیہ دیتی ہوں ان کو, تو بعد میں کہہ ہدیہ ہے, فوراً کہہ دیا, دل میں نیت بدل دیا, تاکہ ان کی عزت نفس کا خیال کے مجروح نہ ہو جائے. تو کبھی کہنا نہیں اب کسی کو ضرورت مند کو سائے میں سادہ دو, کہ کسی کو صدقہ دو, کبھی نہیں بتاؤ کہ تم دیتے ہو, سوائے سائے میں سادہ کیونکہ واجب ہے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ 1 سال سے زیادہ لے لے, اس کو 1 سال کا تک خرچہ مل گیا, اس کو پتہ نہیں تھا. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بیٹھے علماء سے پوچھے کہ بہتر ان کو بتا دینا چاہیے, ان کو اجازت 1 سال کا خرچہ تک اٹھانے کی, اس سے زیادہ اجازت نہیں. اوکے 20 مہینے کی میں نے BC لگائی, 20 مہینے کی BC میں خمس کس طرح دوں گی. دیکھو ہر جو انسٹالمنٹ آپ دے رہے, سمجھے 20 ہر مہینے 1000 دینے کا ہے, ہر مہینے آپ کو 1000 دینے کا, 20 مہینے تک. جب آپ کا نام آئے گا تو آپ کو پیسے ملے گا. یہ ہوتا ہے نا BC میں, آپ 1000 دیتی چلی گئی, آپ کی خمس کی تاریخ آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی. آپ ورکنگ وومن ہے, اب ورکنگ وومن ہے, آپ کام کرتی ہے, آپ کاروبار کرتی ہے, نوکری کرتی ہے, ورکنگ وومن ہے, اس کی تو تاریخ ایت اللہ سستانے کا فکس کرنا ہے, تو آپ کی فکس تاریخ آ گئی. نان ورکنگ ایزی ہے, بعد میں جواب وومن, اس کی خمس کی تاریخ آ گئی, جو پیسے ان کے ہاتھ میں ہے, جو اس نے وہ دے چکی ہے 1000 گویا بینک میں پڑا ہے, قسطوں میں دیتی رہی 1000 اس پہ بھی خمس دینا پڑے گا. خمس کی واجب فوری ہے, خمس اس میں بھی دینا پڑے گا جتنا BC میں دیتی گئی 1000 کیونکہ خمس کی تاریخ آ گئی. سوائے پاک پیسہ, پہلے سے پاک کر دیا, پھر پاک پیسہ دیتی چلی جائے تو بس دوبارہ تو نہیں ہوگا. 20,000 کو پہلے سے 25,000 تھا, 5,000 خم دے دیا, 20,000 پاک ہے, وہ دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مگر یہ اس کا سوال سے لگتا ہے کہ آمدنی کا پیسے سے دیا ہے, جب ہی پوچھتے خمس کیسے دیا جائے گا, تو وہ اس کو پیسہ خمس جتنا پیسہ اس وقت تاریخ پہ ہے اپنے ہاتھ میں ہے, اور جو وہ دے چکی ہے سب کو پاک کرنا, سب پہ خمس واجب ہو چکا ہے. اور جو نان ورکنگ وومن ہے, جو کام نہیں کرتے, ان کو ہر چیز کا سال پہلی قسط اس نے دی,
اس کو جو سال ہوگا اس پہ خمس ہوگا. اگر فرض کر اس کا 13واں نام آیا, اس کا 13واں نام آیا, اس کو مل گیا, 1000 دے رہی تھی, 20,000 ملنا چاہیے, اس کو 20,000 مل گیا, 1000 دیتی گئی, 20,000 مل گیا, کو 13 نمبر آئے, تو 12 قسطیں ہوئے, 12ویں اور 13ویں قسط میں کم دیں گے. پہلی جو دی اس کو 12 مہینہ ہو گیا, دوسری دی وہ 13 بس اس کا دے گی 2,000 اور 1000, کہ ان کو 7, اور 13ویں میں نام نکلا تو 13ویں کا بھی 1000 دے چکی ہے, 1000 وہ دے چکی ہے, تو 13ویں تو اس کا 11 کی تو نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ اس کو سال نہیں ہوا, آپ بھلے دے دیے مگر سال نہیں ہوا ہے, کیونکہ آپ نان ورکنگ وومن. ہر کس کو جب سال ہو اس پہ کم دینا ہے. اب آپ کو 20,000 مل گیا, آپ نے 2 قسطیں پہ دے دیا, اب مزید 14 مہینے میں ابھی بھی باقی ہے پیسہ, آپ نے فوراً شادی میں استعمال کر لیا, علاج میں کر لیا, کہیں سفر میں چلے گئے تو ختم ہو گئے, کوئی کسی میں ابھی نہیں ملے, دینے کی ضرورت نہیں, ختم, آپ نے استعمال کر لیا. مگر ابھی وہ رقم پڑی ہے تو پھر 14 جو آپ نے دیا تو تیسری قسط میں ہو جائے گا. ہر وہ قسط کو 1 سال ہو جائے, آپ اندازہ لگائیں گے, ہر قسط کو 1 سال ہو جائے, جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس ہے. 15ویں آپ دیں گے, 16ویں کو, اسی طرح ہر 1000 کو آپ پاک کرتی چلے جائیں گی, جیسے جیسے اس کو آپ نے دیا تھا 1 سال ہوتا گیا. تو یہ آپ کو دینا پڑے, مگر وہ آپ کیونکہ ابھی بھی دیتی ہے, مگر وہ 20,000 آپ نے استعمال کر دیا, تو جو مزید بھی دیں گے اس میں بھی خمس نہیں ہوگا, سوری مزید بھی قسطیں دیں گے اس پہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ کسی کو 1 سال آپ نے استعمال ہی کر لیا ہے, تو ابھی خمس نہیں ہوگا. زیارت میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, اور جو پہلا لے جاتے گروپ مکس گیدرنگ ہی ہوتی ہے, مرد عورت, تو کیا زیارت نہ جائے؟ ارے ضرور جائے, مگر آنکھ کا حساب, اپنی حفاظت کرے. تو کیا انسان ہر زیارت چھوڑ دے گا؟ اتنی بڑی عبادت, تو اتنی ہائی اسپرچولیٹی انسان کو مل رہی, خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں ہر زیارت. آپ ہر مکس گیدرنگ ہی ہوتے, قافلہ کے لینے والے مرد ہی ہوتے ہیں, مگر ہماری حفاظت کرنا, ہماری حیا, شرم و حیا کی حفاظت کرنا, موڈیسٹی, پہلے سے کہہ دے قافلہ والے کو کہ عورت الگ ٹیبل پہ کھائیں گی, مرد الگ میز پہ کھائیں گی. کیوں؟ وہاں پھر مکس گیدرنگ میں کھانا کھاتے, وہاں دوستی ہو جاتی, ہنسی مذاق ہو جاتی. چھٹے امام کتنے ناراض ہوئے تھے, جو ابھی بصیر ایک دن اونلی قرآن پڑھاتے تھے, عورتوں کو قرآن سکھاتے تھے, ذرا مذاق کی, ایک دن اونلی. چھٹے امام بہت ناراض ہو گئے, بہت ناراض ہو گئے. نہ میرا ہنسی مذاق شدید مکرو بھی ہو سکتا ہے, مکرو تو ہے, کبھی شدید مکرو, کبھی حرام تک بات پہنچ سکتی. تو پھر اسی لیے پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیں ایسی گیدرنگ سے چھوڑ تو نہیں سکتے, آنکھوں کی حفاظت, ہماری شرم و حیا کی حفاظت, نہ محرم سے بلکہ عورتوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے, جتنا ہو سکے نہ محرم سے دوری اختیار کریں گے. آپ مسئلہ بتائیں, آیت اللہ سیسن کا حلال نگاہ بھی مستحب نہ ڈالے, حلال نگاہ فتویٰ دیتے ہیں مستحب, حلال نگاہ بھی نہ ڈالے نہ محرم. اب سوچے تو پھر کتنا تاکید ہے. تو اپنی ضرور زیارت جائے, ضرور حج جائے, مگر اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے, اپنی آنکھوں کی جھکا دے, یہ ہماری ذمہ داری رہے گی. کیا میں ساحم امام کسی سید کی پڑھائی کے لیے دے سکتی ہوں؟ یا اللہ, ساحم امام کا سوال پوچھا ہے, میں سید, مگر ساحم سعادت بھی ہوتا, ساری کنڈیشنز ہوتی, کلم گناہ نہیں ہوتا, واجب نفقہ بھی نہیں ہوتی وغیرہ, تب بھی بیسک ایجوکیشن کے لیے ساحم سعادت دینے کی اجازت, فردر ایجوکیشن کے لیے اجازت لینی پڑے گی, فردر ایجوکیشن الگ سے اجازت لینی پڑے گی, کہ واجب کفایہ ہے آپ کے لیے, کہ واجب عینی ہے, کہ کیا ہے, تو آپ کو الگ سے وقت سے ملاقات کرنی پڑے گی. ساحم امام تو امام کا حق ہے, وہ بھی آپ کو اجازت لینی پڑے گی, جس مرجع کی تقلید کر رہے ہو, کہ مجھے ساحم امام کسی سید کی پڑھائی کروانی, ساحم امام سے خود تو کچھ نہیں کر سکتے,
इजाजत वाजिब वाजिब वाजिब, और एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना नहीं देना है। और साहिब इमाम की भी हर की चीज में साहिब इमाम इस्तेमाल करना है, किसी गैर सेहत की मदद भी करना है, तब भी मर्जा की इजाजत लेनी पड़ेगी। जो आलिम वकील हो वो आपके बता देगा कि सिस्तानी साहब ने इजाजत दिया है कि नहीं, कि खामनई ने इजाजत दिया है कि नहीं, कितनी इजाजत दिया है। तो साहिब इमाम से किसी की भी मदद करना रोजमर्रा जिंदगी के लिए, वो भी इजाजत मर्जा से लेनी पड़ेगी, या उनका आलिम वकील से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो इजाजत मिले तो अलग मसला है। क्या प्रूफ है कि हमारी शिया इत्ना शरी की नमाज सही है? हमारे पास प्रूफ क्या है? सवाल उसने पूछा है। एंड मैं समझती हूँ कि वो मीन ये करते हैं कि अहले सुन्नत कहते हमारी नमाज सही है, मालिकी शाफी हम्बली, हम कहते हमारी जाफरी। हमारे पास दलील क्या है कि हमारी ही नमाज सही है? बहुत इजी मसला है कि हम वाहिद फिरका है शिया इत्ना शरी, इसीलिए इत्ना शरी है। इस्नैन यानी 2, अशर यानी 10, 12 इमाम को मानने वाला, 12 इमामों को मानने वाला, जो रसूल के फौरन जानशीन हो। रसूल मासूम, जिसको अल्लाह ने शरीयत भेजा, रसूल के पास शरीयत आई, और फिर अगर हमने माना कि जानशीन मौला अली है, अगेन मासूम, तो मासूम से मासूम कंटिन्यू करे तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मासूम है मासूम। फिर इमाम हसन आए तो भी इमाम हसन ने तालीमात दी, फिर इमाम हुसैन आए उन्होंने, तो सारे 12 इमाम मासूम और इस्मत अकबर कुबरा रखने वाले, इस्मत अकबर कुबरा रखने वाले, उनके जरिए शरीयत आई, कुरान और अहले बैत। ये तो रसूल ने कहा मैं 2 वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, न कुरान काफी है न अहले बैत काफी है, कुरान और अहले बैत को जमा करो तो शरीयत आई। तो हर चीज में हमें दोनों को मिला के देखना है। तो हमारे शिया उलमा ने अभी तकलीद आ गई, इमाम जमाना गैबत में गए, तो तकलीद तो इमामों से, जमान इमाम चौथे इमाम 5वें इमाम से शुरू हो चुकी थी कि वो नायब तैयार करते थे, आलिम उलमा को तैयार करके करते थे, कहते उनसे पूछो गोया तुम हमसे पूछोगे। तो तकलीद तो इमाम की मौजूदगी में भी शुरू हो गई। अभी तो इमाम गैबत में ज्यादा अहमियत तकलीद की बढ़ गई। तो अगर मर्जा फतवा देता है नमाज ऐसे पढ़ी जाए, तो अपनी जेब से तो नहीं बताता। जो कुरान मासूम, कुरान मासूम, रसूल और इतरत, कुरान रसूल और इतरत, इससे हमें यकीन है कि हमारी नमाज सही है, क्योंकि हम मासूम के थ्रू आए हैं, और हमारा मर्जा भी फतवा देता है तो कुरान और हदीस के जरिए। किसकी हदीस? मासूमीन की हदीस, किस गैर मासूमीन की हदीस नहीं, मासूम की हदीस। इसलिए हमने यकीन हमारी नमाज सही है। जो मर्जा ने तकलीफ में बताया कि 3 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ दो, 3 पढ़ेंगे, कहेंगे तीसरी और चौथी में 1 वाजिब है तो 1 पढ़े, मुस्तहब करना है तो 3 पढ़ेंगे, जो वो कहे वो हम कहेंगे। तो एक ही आयत का मिसाल आपको दे दूं, जस्ट बताने आपको सुकून के लिए। वुजू से ले, पहली तो चीज नमाज को सही करने ले वुजू सही हो, वुजू सही हो तो नमाज सही होगी ना, उसके मुकद्दमात में अहम तरीन चीज वुजू है। सूरे माइदा की 6 नंबर की आयत आप जरूर घर पे मुतालिया करना, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सूरे माइदा 5 नंबर का सूरा, उनकी 6 नंबर की आयत, तमाम साहिबा ने ईमान को खिताब है, या लदीना आमनू इज़ा कुंतुम इला सलाती, ए मोमिनो जब तुम नमाज के लिए उठ खड़े हो, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, फगसिलू गसल, दो डालना, 2 हिस्से को, 2 आज़ा व जवारे को धोना है, चेहरे को, फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अयदियकुम तुम्हारे चेहरे को, अयदिया 2 हाथ, 2 हाथों को धो लो, इलल मराफिक, मराफिक की एल्बो को कहा जाता है, कोहनी को मराफिक कहा जाता है, यहां तक तुम धो लो, इलल मराफिक, सूरह माइदा आयत नंबर 6, इलल मराफिक, एल्बो को मराफिक कहते, कोहनिया, कोहनिया को मराफिक। फिर वह बदल जाता है, देखो वह अभी फक्सिलू था, वमसहू है, वमसहू मसा, क्लियर क्रिस्टल क्लियर आयत है, उसमें हदीस का भी फिक्र नहीं है। वमसहू अभी फौरन वो बदल गया, फक्सिलू अभी वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलुकुम इलल काबैन, देखा बर्जुलुक, अभी देखो, अभी कि तुम सर और पैरों का मसा करो, वमसहू अभी फक्सिलू नहीं है, फक्सिलू कंटिन्यू नहीं है,
वंश आ गए, दो को धोना है, दो का मसा करना है, कुरान की वाज़े आए, मगर उनकी डिटेल भी हदीस बताएंगे। उनकी डिटेल के मराफिकी तक हाथ धो लो, चलो तुम वहां तक हाथ धो लो, ठीक है ना, कोनिया तक, मगर कहां से शुरू करो, कलाई से शुरू करो कोनी तक, कि उंगली के सिरे से शुरू करो कोनियों के, अब हदीस में जाना पड़ेगा। उसमें भी हदीस इतने क्रिस्टल क्लियर आयत, कभी हम हदीस के मोहताज रहेंगे। अब हदीस मासूम की हदीस क्या कहती है कि उंगली के सिरे से लेके कोनियों तक धोना है, न कि कलाई से। इसीलिए हम अच्छी तरह हाथ फेरते हैं कि वो पानी वुजू का ओवर पावर हो जाए, वो पानी से पहले से गीला था, वो पानी से मसा होने वाला। तो ये भी उनकी डिटेल, कितना चेहरा धोना है, चेहरा धो लो, कितना चेहरा, उलमा ने बता दिया कितना चेहरा धोना है, बचपने से जानते हो, टाइम और सवाल की तरफ जाना है, वो हदीस बताएंगे कितना चेहरा धोना है, हाथ कहां से काबेन तक जाना है, कोहनियों तक, ओके सॉरी, मराफिक कहां तक जाना है। फिर वंश हुए बी रूस, बी अपना बी का पार्ट, बी रूस सर का थोड़ा हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, बी रूसिकुम, बी रूस रासुन सर, बी बता रहे ये बे है किसरा, कि कुछ हिस्सा, पूरा सर का मसा नहीं करना है। ये लोग पूरे सर का मसा करते, बल्कि कान का भी मसा करते, पूरा सर। बी यानी पार्ट ऑफ द हेड, पार्ट ऑफ द हेड करने का है मसा, बी रूस, क्रिस्टल क्लियर अरबी के बी रूस। वो अर्जुलुकुम इला काबेन, और काबेन किसको कहते का, जो उभरा हुआ हिस्सा है ना पैर का, मसा जमकर उभरा हुआ हिस्सा को काबेन। कहां तक करना है, जॉइंट तक करना है कि कि उभरा हुआ हिस्सा तक, अभी मर्जा में हदीस के जरिए कंप्लीट बताएगा। तो कुरान की आयत तो यहाँ तो क्लियर है, फगसिलू वमसहू, तब भी पैर को धोते हैं, पैर को धोने का ही नहीं, वमसहू अर्जुलू पैर को मसा करो, वमसहू मसा। आप स्टडी करना, तफसीर में जाएंगे आपको मजा आएगा, मगर इतना हमारे पास टाइम नहीं कि ज्यादा डिटेल में जाओ, इससे ज्यादा। तो एक वुजू का मिसाल मैंने कुरान के जरिए थोड़ी सा हदीस यूज हुई, कुरान खुद इसमें क्लियर है, बहुत क्लियर। तो ये इसीलिए हमने यकीन कामिल है कि हमारे कुरान और अहले बैत ने जो बताया वही हमारा मर्जा बताता है, इसलिए तो हम तकलीद करते हैं, तकलीद इसीलिए तो वाजिब है, मर्जा का वो फाइनल है। अगर मगर इफ बट कुछ नहीं चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट ब्लाइंडली। उसूले दीन में बहस है, अल्लाह एक है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं, आदिल है कि नहीं, 1,14 अंबिया आए कि नहीं, 12 इमाम हक है कि नहीं, कयामत आने वाली है कि नहीं, वगैरह। जितना बहस करना उसूल दीन में बहस करो, पूरी इजाजत, अक्ल इस्तेमाल करो, लड़ाई करो, अब तक तुम्हें समझना। पूर्व दीन में खलास ब्लाइंड फॉलो, एक मर्तबा उसूल दीन को एक्सेप्ट कर लिया, मेरा अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक है, मेरे ये अंबिया है, ये 12 इमाम है, उसको बरहक मान लिया, अभी वो जो कहे खलास, अभी जो कहे, अभी नहीं चलेगी। ब्लाइंड फॉलोइंग है पूर्व दीन, आइदर मुर्जा बन जाओ, मुजतहिद बन जाओ और तकलीद करो, दो रास्ता। तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद मुजतहिद बन जाओ, डॉक्टर बनो या डॉक्टर के पास जाओ, टेलर बनो या टेलर के पास जाओ, दो चीज तो, दो में से एक तो उठानी पड़ती है ना। तो इसीलिए हमें यकीन कामिल है कि हमने मासूमीन का दामन को पकड़ा है, और रसूल की हदीस भी कि मैं तो जा रहा हूँ दोनों चीजों को मुतमस्सिक रहे ना, कुरान और इतरत को हम वही करें, उससे उलमा हमारा मर जाए तकलीद हमें फतवा देता है। इसीलिए हमें की कमी ले, हमारा वुजू, गुस्ल, तयम्मुम वगैरह सब सही। अच्छा, कुछ सवाल इंशाल्लाह आइंदा दूंगी, जरा बड़ा लगता है, आइंदा दूंगी इंशाल्लाह। औरत सवाल पूछती है कि क्योंकि टाइम बस हो गया, तो आखिरी सवाल का दे देती हूँ कि 1 घंटा बस करेंगे हम हमेशा, अभी इंशाल्लाह आज से 1 घंटा को मैंने फिक्स कर दिया है, तो 5-1 मिनट ज्यादा कोई हर्ज नहीं, वो तोहफा होता है, हदिया होता है। तो ये कहती है कि मैं डिलीवरी की, जब से मेरी डिलीवरी हो गई थी, उम्मे कुलसुम का सवाल इंशाल्लाह आइंदा क्योंकि वो इंतजार कर सकते, मैं इंशाल्लाह आइंदा जुमेरात को जवाब दूंगी। अभी आखिरी सवाल का जवाब ये पूछती है कि मैं डिलीवरी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद मेरा जिस्म घटता ही नहीं, जितनी मेहनत करूं, मैं हेल्दी फूड खाती हूँ, कम भी खाती हूँ,
اور ہیلدی بھی کھاتی ہوں, مگر جسم گھٹتا ہی نہیں. تو آپ کو نسخہ بتائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بیماری تلاش کرو, تھائرائڈ وغیرہ کوئی ایسی ایسی بیماری ہے جس سے خامخواہ وزن بڑھتا چلا جاتا, کم بھی کھاتے ہو ہیلدی بھی فوڈ کھاتے ہو, تو کچھ ایسی 2-3 بیماریاں ہیں کہ جس سے جسم وزن بڑھتا چلا جاتا ہے انسپائٹ آف کم بھی کھاتے ہیں اور ہیلدی کھانا بھی. تو پہلے آپ چیکنگ کروائیں کہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے تھائرائڈ وغیرہ کہ جس سے جسم یہ وزن بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے, بلڈ ٹیسٹ یورین ٹیسٹ وغیرہ ہونا چاہیے, تو تاکہ اس کی علاج ہو گیا ہوگا تو پھر جسم کنٹرول میں آ جائے گا, وزن کنٹرول میں آ جائے گا. پہلے یہ کر. پھر بہت ضروری ہے کہ بھلے کم کھائے ہیلدی کھائے, ایکسرسائز اور واکنگ. گھر میں ٹریڈ مل آ جائے, گھر میں ٹریڈ مل آؤ یا جاؤ واکنگ کر لو, واکنگ اور اچھا, قدرتی واکنگ زیادہ اچھا. تو واکنگ کرنا پڑے گا. اٹھ بیٹھ اتنا اچھا ہے, اٹھ بیٹھ, اٹھو بیٹھو, یہ بیسٹ ایکسرسائز. میں آپ کو گارنٹی سے میں کہتی ہوں, آپ کی نیند صحیح رہے گی, وزن بھی کم ہو جائے گا. اٹھ بیٹھ کرنا, اٹھنا بیٹھنا. جیسے ہم بہاؤ لیلا ہے کس طرح سے دیکھ کے تھا کہ بہاؤ لیلا کر کے کھڑے ہوتے, اسی طرح یہاں پکڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ, واپس کھڑے ہو جاؤ, بیٹھو. چند مرتبہ 10 مرتبہ شروع کرو, 20 مرتبہ ایسے ایسے بڑھاتے چلے جاؤ. ہیلدی بھی رہے گی, وزن بھی کنٹرول میں رہے گا. آفٹر چیکنگ, اگر بیماری کو چیک کرنے کے بعد ایکسرسائز, اور یہ بہت ضروری. پھر کبھی علماء یہ بتاتے, ڈاکٹر سے بتاتے کہ نیند بھی کمی ہوتی ہے اور تھکن, تو میٹابولزم کو افیکٹ ہوتا ہے, میٹابولزم کو پہ اثر ہوتا ہے, تو انسان کا وزن بھی بڑھ سکتا ہے. اسٹریس بھی ہوتا ہے تو اسٹریس وزن بڑھ جاتا ہے. بچے کی تربیت میں لوگوں کی مدد, چاہے میڈ ہو یا کوئی مدد کرے, کہ ان کو تھوڑی دیر دن میں سونے دے. اگر رات کو وہ جگا رہے بچہ اور دن میں بھی سونا نہیں ملتا تو میٹابولزم کو افیکٹ ہوگا, تو وزن بڑھتا چلا جائے. یہ ڈاکٹر نے بتایا, میرا تو علم نہیں ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ ان کو نیند پوری کرنی پڑے گی, تھکن, اسٹریس, تاکہ تھوڑا ریلیکسیشن ہو جائے. کہیں سمندر کو دیکھ لیا, کہیں درخت کو دیکھا, گرینری کو دیکھا, اتنا خود کو کھا کے کربلا کی تسبیح کو لے لیا اور آرام کرنے لیا. تو یہ بھی انسان کا وزن کو بڑھاتا ہے. نیند کی کمی بہت امپورٹنٹ ہے, اور بچے کی تربیت میں بہت نیند کی کمی ہوتی ہے. تو کوئی مددگار ہو کہ اگر رات میں بچہ جگاتا ہے تو دن میں کہیں 2-3 گھنٹہ سونے کا مل جائے, بچے کو کوئی دیکھے. تو ایسا کچھ کرنا پڑے گا. یہ چیزیں انسان کو بہت خیال کرنا پڑتا ہے. ابھی کسی کو ارجنٹ کوئی واجبات کا سوال ہے, اب یہ سوالات آئندہ انشاءاللہ آخری میں اس نے پوچھا ہے, بس ابھی دیکھا. بوہری جو ہے شیعہ اثناشری ہو رہی ہے, ایک بوہری جو شیعہ اثناشری ہو گئی, اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ دیکھو, جس دن سے وہ شیعہ اثناشری, اس دن سے تو اس کو شیعہ اثناشری کی نماز پڑھنی ہے. مگر جب بوہری تھی, بوہری کی فقہ کے مطابق, بوہری کا جو فقہ ہے اس کے مطابق صحیح نماز پڑھ رہی تھی, بوہری کی فقہ کے مطابق صحیح. تو ابھی وہ ایکسپٹڈ ہے, اس کی قضا نہیں دینی پڑے کہ بوہری کے فقہ میں جیسی تھی. اگر بوہری کی فقہ میں سے غلط پڑھ رہی تھی یا پڑھتی نہیں تھی, کچھ پڑھتی تو وہ قضا دینی پڑی. ابھی دیں گی تو شیعہ اثناشری کے فقہ میں دیں گی. تو اگر ریپیٹ کرتی ہوں, بوہری کے فقہ میں جو تھی اسی طرح نماز صحیح پڑھتی ان کے فقہ کے مطابق, تو وہ نماز واپس قضا نہیں دینی, انسپائٹ آف شیعہ اثناشری ہوگا. مگر جو نماز وہ پڑھی نہیں تھی بوہری کے مذہب میں تھی, وہ قضا دینی پڑے گی. اور وہ بوہری کی فقہ میں تھی مگر فقہ مسائل نہیں جانتی تھی, غلط پڑھتی تھی, وہ بھی نماز اس کو ابھی شیعہ اثناشری جعفری فقہ میں اس کو نماز قضا دینی پڑے گی. بس وہ والی, یہ اس کا سوال ہے. میں بولے ابھی شاید واجب ہے اس کو شروع کرنا ہوگا کچھ. چل ابھی بتاؤ, پبلک میں جلدی والا کوئی کوشچن ہے آپ پوچھو, باقی کا انشاءاللہ آئندہ میرا باقی سوال رہ گیا ہے, معافی چاہتی ہوں. جی آنٹی, چیٹ باکس سے تمام کوشچن میں نے نوٹ کر لیے, لیکن یہ ہے کہ ان میں سے آپ کچھ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں بعد میں فور دا نیکسٹ میٹنگ. کچھ اگر مجھے بہت فرسٹ ایک کوشچن آیا تھا ایمرجنسی کے لیے کہ لقوا کی بیماری کے حوالے سے کوئی دعا تعلیم کر دیں, اٹس این ایمرجنسی. لقوا کے لیے بیسٹ دعا ہے مشلول. آپ حیران ہو جائیں گے, دل سے دعا, پہلے معنی اچھی طرح سمجھ لو, اور معنی بہت ایزی, اللہ کی تعریف ہے. دعائے مشلول, فالج کی بیماری, لقوا کے لیے بیسٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ 70 مرتبہ, 70 نہیں تو 40 مرتبہ,
मासूम में 7वें माह में हर बीमारी का इलाज बताया 40 मरतबा। पानी तैयार रखो, और जमजम का पानी हो तो बहुत अच्छा, बारिश का पानी मिल गया, अबे निशान मिल गया और अच्छा। ये पानी में सूरह फातिहा पढ़ो, 1 मरतबा दम करो, दूसरी मरतबा पढ़ा दम किया, तीसरी मरतबा, 40 मरतबा पानी को दम करके एक तरफ रखे। अब इस दरमियान में सदका दे। बाबुल हवाई मुसअब ने जाफर को सदका हदिया करे, सदका दे दिया तो सदके की असर पानी में गई, मोमिन को खुश किया, सदका दिया, गेहूं का चावल उसका असर पानी में गया, मोमिन को खुश किया, उसका असर गया। फिर दुआ करे बाबुल हवाई मुसअब ने जाफर के वास्ते से उसकी लकवे से आजाद कर दो, उनकी बीमारी से आजाद कर दो। दुआ कर दी। अब पानी को मलना भी है, मलने कहा, पूरा जिस्म में उनको मल दे, कोई मल दे, उनको पूरा जिस्म में मल दे, शर्मगाह को ढांक के पूरी जिस्म पे उनको कोई मल के दे, पूरा जिस्म। ये पानी में इतना असर है। एक तरफ दुआ को उठाए, कुरान को उठाए, दो चीज को उठाए चीज हो जाती। एक मासूम की दुआ जो मशहूर मौला अली ने तालीम की है, एक दुआ को उठाया, एक कुरान को सूरह फातिहा 40 मरतबा दम किया, पानी को पहले कोने में रखा, सदका दिया, गंदुम का, आटा का, चावल का दे दिया, बाद 7वें इमाम को उसका हदिया दिया सदके का, उनकी वसीले से दुआ की। फिर पानी को मलना है, और फिर मलने का ही लिखा है बस, मगर थोड़ा पी ले, कितना शिफा है सूरह फातिहा में, फिर थोड़ा पानी पी ले। तो मलना तो लिखा हुआ है हदीस में, मगर मैं आपको राय देती हूँ कि थोड़ा पी भी लो, इंशाल्लाह शिफाई हो जाएंगे, नून अला नूर हो जाएगा। तो 2 चीजें खास करके बुध के दिन, काबुल हवाइश का दिन बुध के दिन तो बहुत अच्छा। अभी बुध गुजर गए तो कोई बात नहीं, जुम्मा है कल, जुम्मा के दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार को कर ले, तो 3 दिन को मुतवातिर कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। 3 दिन तक जरूर दुआएं मशरूर पढ़ते रहे, डेली पढ़ते रहे, दिन में 2 मरतबा पढ़े तो और अच्छा। कोई भी पढ़ दे, इनको दम करे, ताकि जिसकी जबान में असर हो, खुद भी पढ़े, कोई भी पढ़ के देवे, सब इजाजत है, सब जायज इंशाअल्लाह। जी, अभी दूसरा कोई अर्जेंट सवाल है? जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया, हज पे जाने से पहले कुछ पैसे देने हैं कि किसी का हक अगर रह गया हो हमारे पास, तो ये खुम्स में कोई गलती हो गई हो, तो उसके वाले से ये पैसे देने हैं, इसकी नीयत क्या करें और पैसे किसको दें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखो, हज के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे माफी करे। खुदा इंसान की जबान से किसी की गिबत निकल गई, किसी की गिबत सुन लिया तो माफी करे, पाक यहाँ से होके पाक जाए, रद्द मजालिम थोड़ा दे के जाए, वकील को दे, जिसकी किसी भी वकील को दे सकते हैं, जरूर नहीं जिसकी तकलीफ, रद्द मजालिम, किसी का माली जिम्मेदारी मेरे पर हो, कहीं डबल न्याज ले लिया था वगैरह वगैरह, सेफ्टी में देती हूँ ताकि मैं पाक होके यहाँ से जाऊं। और खुम्स तो जिसकी तकलीफ करते उनको ही दे दो, माफी जिम्मा की नियत से। खुदावंदा, ये माफी जिम्मा की नियत से मैं खून दे रही हूँ, कहीं मेरी गलती हो गई 10 साल से लेके कहीं गलती हुई हो तो मैं ये माफी जिम्मा की नियत से देती हूँ कि मेरा गुनाह को बख्श दे, और ये अगर मुस्तब में गया तो वेरी गुड, वाजिब में गया तो वाजिब, माफी जिम्मा मेरी जिम्मेदारी में हो तो मुझे माफ कर दे। तो जिसकी तकलीफ करते उसके वकील को पहुंचा दे तो इंशाअल्लाह खुम्स की जो कमी पेशी हुई हो जाएगी। रद्द मजालिम में माफी जिम्मा की नियत से देती हूँ, शायद कोई मेरे किसी का हक मेरे को तो इसका सदके का सवाब उसको मिलेगा जिसका हमारे गर्दन पे हक था। तो माफी जिम्मा की नियत से हज से पहले जरूरी इन चीजों को सबको करके जाना बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। जी, हज में बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं? आंटी, एक क्वेश्चन है हज की वाले से, क्या इसमें बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं? तरीका क्या होगा? क्या सवाल, क्या हज पे बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं और तरीका क्या होगा? ओके, बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं अहले सुन्नत पेश इमाम के पीछे। फर्क ये है कि सूरा पढ़ेंगे तो फुरादा और जमात दोनों मिक्स हो रही है। शिया इमाम के पीछे हम पढ़ते तो सूरा नहीं पढ़ते, या सूरा पढ़ने पड़ेगा, दोनों सूरा, वो लंबे लंबे पढ़ेगा, आपको एक छोटा पढ़ लो पहले, नियत करेंगे बाद जमात में पढ़ रही हूँ, पेश इमाम के साथ पढ़ रही हूँ, हर एक्शन उनके साथ, रुकू में जब वो जाएगा तब आप जाएंगे, वो सदे में जाएगा, सारा एक्शन उनके साथ, उनके पीछे जाएंगे, नियत में जमात होगी। मगर सूरा पढ़ेंगे, अलहम्द और दूसरा छोटा सूरा कोई पढ़ ले, वो बड़े बड़े कभी सूरा पढ़ते तो उस वक्त आप जिक्र इलाही करो, तस्बीहात अरबा, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र इलाही करो। जब तक वो रुकू में जाए तब आप रुकू में जाएंगे, रुकू का जिक्र करेंगे, वो समी अल्लाह लिमन हमीदा करे तो आप भी करेंगे, वो कुछ और पर दुआ पढ़े तो आप भी कुछ जिक्र इलाही कर। इसी तरह वो जहां भी लंबा कर दे, तशहुद लंबा कर दे, हमारा तशहुद खत्म होगा, वो ताहियत लंबा है, आप जिक्र इलाही को कंप्लीट कर, सबसे ज्यादा सब जिक्र इलाही का है।
جہاں وہ طویل کرے, مگر جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے سنی پیش امام کی. اگر پڑھنا ہے تو رجا کی نیت سے, مگر ظہر پڑھنا لازم. سوائے جمعے کی نماز پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, مگر رجا کی نیت سے پڑھیں گے جمعہ کی نماز. اور ظہر پڑھنا واجب ہوگا کیونکہ وہ رجا والی ہے, ورنہ صرف ظہر پڑھنا واجب ہے. اگر اس کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھے, مگر پڑھنا ہی ہے تو رجا کی نیت سے, مگر ظہر واجب رہے گی. جی آنٹی, just in اتنا short, کافی رہے گا. can you please just explain the amal, ya Fatima? You just told, just keep in mind both Fatima Zahra and Janab Fatima Masumakum Salawatullah Salamu alayha. Ladies are asking, can you explain this in English, the process of performing this namaz, this amal? They won't need to say in English. Yeah, please. Okay. Dekho, I explained to you the namaz of 2 Fatimas in Urdu. Now somebody is requesting me to repeat it in English. है ना? तो अभी now let me say कि इस 2 rakat namaz you'll pray hajat, giving the sawab hadiyah to Bibi Fatima Zahra salamullahi alayha and Bibi Masumaikum salamullahi alayha. Dono Fatima, you'll give the sawab hadiyah to these 2 masumas. All right? 2 rakat namaz you can pray like just morning namaz, Kafirun and Ikhlas or Inna Zalna or Kausar. Kausar is good because Kausar is Bibi Fatima. And Masumai Kum is known as Kausar Sani. She's known as Kausar Sani. Bibi Fatima is known as Laylatul Qadr. She's Sani Laylatul Qadr. Her jagah usko, she's been given the word Sani, second. So I would advise if in 2 rakat namaz when you're giving gift to the 2 ladies, 2 grand ladies, you say Surah Inna Anzalna in the first rakat and the second rakat Surah Kausar, though you're allowed to say any surahs. This is just my advice. After you finish the 2 rakat namaz, your forehead should go on the muhur, the forehead on the muhur, and you recite 100 times Ya Fatima, Ya Fatima, Ya Fatima, keeping in mind both the Fatimas. Keeping both the Fatimas in the mind, Fatima Zahra Salamu alayha and Fatima Masumaikum. Keeping them both in the mind that you are taking help from these 2 grand ladies. 100 times in sajda. Now you take your you'll put your touch. Now you put your on the right cheek. You'll now on the right cheek. You'll go on the right cheek and put your right cheek on the muhur or anything on which you are doing sadda. Muhur will be the best. Now put your right cheek on the muhur and say 100 times Ya Fatima, Ya Fatima, Ya Fatima. Okay. Again, both the Fatimas in your mind. Now go to the left ruksa, left cheek. Put your left cheek on the muhur. Put your left cheek on the muhur 100 times Ya Fatima, Ya Fatima, Ya Fatima. Then come back to the forehead. Finally come back. This is the last time for 110 times Ya Fatima, Ya Fatima. Keep bearing both the Fatimas in mind. So it will be 410 times Ya Fatima. After you finish 410 or finish 6, do Tasbih Zahra and then ask for your hajat. Hajat is there. Before starting, what you're saying, why you are praying, what you want from this both the Fatimas. What you're asking for. So hajat, you started saying, well, Allah, I'm doing this. Wasta, I'm giving wasta of these 2 Fatimas. And even telling the 2 Fatimas directly even. Oh, my Fatima Zahra Salamu alayha. Oh, my Master Fatima Salamu alayha. Please get my wish fulfilled from Allah. Allah has given you the power. You get it, my wish fulfilled. You do this work for me. After doing this, then after namaz, you do tasbih zahra, and then again talk to Allah and to 2 Fatimas, and inshallah, your hajat will be fulfilled. So you can do, you want to do for 3 days chilla, you can do 3 days chilla, you can do 7 days chilla, you can do 7, you can do 40 days. Your wish, how many days you are deciding? When you want to do only 1 day, you can do only 1 day. That depends on us. Is it okay? Auntie, so we end here today, inshallah. Yeah, and please tell me regarding the same amal, people are asking, do we need to have an intention to perform this amal? Do we have to say it verbally or keeping that intention in the heart, or we can just start it? You can start, the intention is in the mind, and you can do
various niyats also. In all these amals, you are allowed to do various hajas, niyat, and any chilla that 40 days you are taking, you are allowed to do various niyats, so various problems you can add. So now you can, so it's good to talk to Allah and talk to the two bibis is good. But in the mind, the niyat is always enough. If it's the mind, what is your hajat and why are you doing this amal? So niyat of the mind is always enough. It's good to talk to Allah, to the bibis. You know, you feel closeness if you talk to before starting the amal and after the amal. It's good to talk, but mind is enough. Al amalu bin niyat, in niyat is there, it will be enough. But it's better. I would advise you. It's good to talk to Allah. It's good to talk to these grand ladies. Inshallah. Okay. Enough. Good. Now the Jazakallah. amal is okay. Yeah, if the total 510 times. Ji. Ya Fatima, is it 510 times? This is 410. This is 410 wali namaz. This is 410, not 510. That Ya Maulati Ya Fatima to Aghisini, that is 510. When only Bibi Fatima. Ya Maulati Ya Fatima to Aghisini, that is 3 times forehead. 3 times forehead, cheek, again forehead, then left, and again forehead. 3 times. This is becoming 510. This is 410. जवाद जीशान जवादी ने ये अमल बताया था. जीशान जवादी ने बताया था, उन्होंने 410 बताया था बीबी फातिमा का ये अमल करने के. जा फातिमा या फातिमा 410, वो या मौलात या फातिमा तो वो 510 वाली, वो ज्यादा बड़ी है. ओनली बीबी फातिमा है उसमें. मिल के दुआ करते परवरदिगार वास्ता तुझे शहजादी फातिमा मासूमा फातिमा ज़हरा का, फातिमा मासूमा का, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, ज़ुल्क़ादा का अजीम मुहतरम महीने का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता, तमाम मासूमीन का वास्ता, शोहदाए करबला सिरान करबला का वास्ता, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे. सगीरा कबीरा हमारा और तमाम महरूमीन के गुनाहों को बख्श दे. परवरदिगारा हमारी जो दिली मुरादे वास्ता इन अजीम शख्सियतों का वास्ता देते खुदावंदा, हमारे गुनहगार हाथों को न दे. इन अजीम शख्सियत का वास्ता दे के तेरे दरगाह में आए, आज इतनी बाबरकत महफिल है, इसका वास्ता दे रहे हैं कि खुदाया हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी हाजतों को बढ़ला, हमारी परेशानियों को खत्म कर दे, मरीजों को शिफा आजिला सेहत अता कर, जो हज जो उम्रा और ज़ियारत की मुतमन्नी उनको वो नसीब कर. परवरदिगार जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद कर, जो जवान लड़के लड़कियां हो गए उनके बेहतरीन कुफ अता कर, रिश्ता अता कर दे. खुदा सारी दुआएं हम इन अजीम शख्सियत के वास्ते से हम की है. हमें उम्मीद है ये ज़ुल्क़ाद का महीना इतना अजीम महीना है, हम चिले कलीमिया भी कर रहे हैं, दहे करामत भी है, जरूर भी जरूर तो हमारी हाजतों को कबूल करेगा अल्लाह. इन वसीलों की वजह से हमारी कोई नेकी तुम्हें पसंद आई तो तू कबूल करेगा. आमीन सुमा आमीन. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह. उसने ये सवाल पूछा था ना मरहूमीन के लिए, अभी एकदम याद है. ये क्लास का सवाब है, दो इल्म की क्लास चल रही है, ये इतनी अजीम क्लास है, इसका सवाब अपनी मरहूमीन को दो. ये सबसे बड़ा इल्म था, ये सवाब है ना तबलीग. हमारी इल्म की क्लास है ये थर्सडे की. ये सवाब जो हमने सुना, मैंने बयान किया, मैंने नियत किया, मैंने बयान किया, लोगों ने सुना, इस सवाब हम मरहूमीन को देते. स्पेशल हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे शौहर, जिसके उसके साथ तमाम मरहूमीन को. ये अभी याद आया मुझे. अच्छा हो ये सवाब अभी नियत कर लो, इंशाअल्लाह मरहूमीन का बेड़ा पार हो जाए. आमीन सुमा. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता इल्मुक आसा किताब.